یہ باندھے گا تو یہ کھڑا کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو تو نے بولا، جو دیکھا، جو کیا، جو بیٹھے، جو اٹھے، جو چلے، جو لیٹے، جو سوئے، جو کھایا، جو پیا، آج تیرے سامنے اقرا کتابک، پڑھو پڑھو، کوئی اور تو نہیں، اقرا کتابک، پڑھو پڑھو، کوئی اور تو نہیں، کوئی اور تو نہیں، یہی ہے، تو ہے، دیکھ دیکھ دیکھ، کوئی اور تو نہیں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ کیا خیال تھا تیرا رب سویا ہوا تھا؟ تیرا رب جاہل تھا؟ تیرا رب غافل تھا؟ تیرا رب عاجز تھا؟ تیرا رب کمزور تھا؟ تیرا رب کسی مشکل میں تھا؟ ایٹمی طاقتوں نے اسے ڈرا دیا تھا، لوہے کے جہازوں نے اس کے فرشتوں کو عاجز کر دیا تھا، یا آگ کے طاقتور ہتھیاروں نے اس کی غیبی طاقت کو کمزور کر دیا تھا؟ دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا، کوئی اور تو نہیں، تو ہی ہے۔ ایک دم کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها، ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے ہائے میں مر گئی، یہ کیسی کتاب، یہ کیسی کاپی، یہ کیسی فائل، یہ کیسا کمپیوٹر ہے جس نے میری ایک ایک چیز کو اچک لیا، نہ خلوت چھوڑی، نہ جول چھوڑی، نہ بول چھوڑا، نہ اشارہ چھوڑا، رات کی تاریکی کا چھوڑا، نہ دن کے اجالے کا چھوڑا، نہ دل کی دھڑکن میں نے اٹھنے والی آوازوں کو چھوڑا، نہ اندر میں پنپنے والے جذبات کو چھوڑا۔ قول بھی لکھا، عمل بھی لکھا، حرکت بھی لکھی، جذبہ بھی لکھا، نیت بھی لکھی، ارادہ بھی لکھا، قدم بھی لکھا، بیٹھنا بھی لکھا، چلنا بھی لکھا، سونا بھی لکھا، کھانا بھی لکھا، سننا بھی لکھا۔ ہائے میں کیا کروں؟ این المفر، وہ مجھے کوئی بھاگنے کی جگہ بتاؤ۔ این لا تخفا منکم خافیہ، مجھے کوئی چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ نہیں 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 نہیں، دروازے بند ہیں۔ آج اللہ آ چکا ہے، وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ آ چکا ہے، آ چکا ہے۔ ہاں، آج پتہ چلے گا پڑھا لکھا کون ہے اور ان پڑھ کون ہے، آج پتہ چلے گا روشن خیال کون ہے اور تاریخ خیال کون ہے، آج پتہ چلے گا کہ ترقی یافتہ کون ہے اور غیر ترقی یافتہ کون ہے، آج پتہ چلے گا مہذب کون ہے، جاہل گنوار کون ہے۔ آج کا ترازو بڑا سچا ہے، یہ انسانی ترازو نہیں جو ناپ تول میں کمی کرے، یہ انسانی عدالت نہیں ہے جو قاتل کو بھی چھوڑ دے، جو مظلوم کو دار پہ چڑھا دے اور قاتل دندناتا پھرے۔ نہیں نہیں، آج میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ دنیا کو گزرگاہ بن کے چلاؤ، دنیا کو گزرگاہ سمجھ کے چلو۔ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے آخرت کو اصل سمجھ کے چلو۔ ان الآخرۃ ہی دار القرار، سارعو، اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے دوڑو، سابقو، مقابلہ کرو، تنافس کرو، کس میں؟ جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ پہ قربان ہونے کا، اللہ پہ مر مٹنے کے مقابلے کرو، دوڑ لگاؤ، بھاگو بھاگو۔ دنیا میں اللہ کہتا ہے جاگنگ کرو، فامشوا فی مناکبہا، دنیا میں جاؤ کمائی کرو، لیکن کیسی کرو؟ جیسے صبح کی سیر، نہ آگے بڑھنے کا جذبہ، نہ پیچھے رہنے کا غم۔ کوئی آگے نکل گیا، سیر کرنے والے چل رہے ہوتے ہیں صبح گلستان کالونی میں، کوئی آگے بڑھ جائے ان کو پرواہ نہیں، یہ پیچھے رہ جائیں ان کو غم نہیں۔ کہ دنیا میں چلو، فامشوا فی مناکبہا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، جمعے کی نماز کے بعد کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ رزق تلاش کرو، عیسائیوں کی طرح رہبانیت نہیں، یہودیوں کی طرح نفسانیت نہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میرا دنیا کی مذمت بیان کرنے سے مقصود دنیا چھڑوانا نہیں، دنیا سے ہٹانا نہیں، بلکہ درمیان میں لانا ہے۔ درمیان میں سب کو چھوڑ دے گا تو عیسائی کے مشابہ ہو گئے، اور پاگلوں کی طرح لگ گئے جیسے آج لگے ہوئے ہیں تو یہودیوں کے مشابہ ہو گئے۔ ہمارا نبی ہمیں درمیان میں لاتا ہے، اللہ ہمیں درمیان میں لاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم معتدل ہو، درمیان میں ہو، نہ ادھر نہ ادھر، نہ رہبانیت نہ نفسانیت۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان میں چلتے ہو۔ کیسے چلتے ہو؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، حلال کماؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، تنخواہ پہ رہو، رشوت سے بچو، صحیح تولو، غلط تولنے سے بچو، جھوٹ سے بچو، سچ پہ آؤ، بانڈ سے بچو اور لاٹری سے بچو، جوئے سے بچو۔ یہ ساری جوئے کی قسمیں ہیں، یہ بانڈ، یہ لاٹریاں، یہ انعام، یہ سب جوئے کی اقسام میں ہیں جو ہمارے رگ رگ میں حرام اتارنا چاہتے ہیں۔ جو قوم حرام کھانے کی عادی ہو جائے ان میں سے نیکی کے جذبے مر جاتے ہیں، ان کے اندر نیکی پنپ نہیں سکتی، جیسے کیکر پہ کبھی پھل نہیں آ سکتا،
ممکن ہے کبھی آ جائے حرام لقمہ جس پیٹ میں چلا جائے اور مسلسل چلتا چلا جائے، اس میں سے پھول نہیں نکل سکتے، اس پہ پھل نہیں آ سکتا۔ صحراؤں میں بہار آ سکتی ہے، سمندروں کے پانی میٹھے ہو سکتے ہیں، سنگ لاخ چٹانیں چشمے اپنے اندر سے اپنے نکال سکتی ہیں۔ یاد رکھو، جس خون میں حرام رچ گیا، جن نظروں میں حرام رچ گیا غلط دیکھنے کا، جن کانوں میں حرام رچ گیا غلط سننے کا، جس میدے میں حرام چلا گیا، جس خون میں رشوت چلی گئی، سود چلا گیا، جھوٹ چلا گیا، خیانت چلی گئی، جوا چلا گیا، لاٹری چلی گئی، بانڈ چلے گئے، جس خون میں یہ جوا چلا گیا، لاٹری چلی گئی، بانڈ چلے گئے، جس خون میں یہ چلا گیا، اس میں سے خیر ختم ہو گئی، اس میں سے خیر ختم ہو گئی۔ یہاں پھول نہیں اگ سکتے، یہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ چلنے والوں کو خود دامن سمیٹنا ہوگا یا پھر زندگی بھر کے کانٹوں کو سہنا ہوگا۔ ساری نسل میں میرے بھائیوں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، چننے والا ہے کوئی نہیں، بونے والا سارا معاشرہ۔ گالیاں دینے پہ آتا، کبھی حکومت پہ چڑھ گئے، کبھی پیپل پارٹی پہ چڑھ گئے، کبھی مسلم لیگ پہ چڑھ گئے، کبھی فوج پہ چڑھ گئے، کبھی پولیس پہ چڑھ گئے۔ کبھی اپنوں پر بھی چڑھائی کرنی چاہیے بھائیو، کبھی اپنے آپ کو بھی کوسنا چاہیے، کبھی اپنے اندر بھی دیکھو۔ تو میرا اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ دنیا اصل نہیں، گزرگاہ۔ صحیح چلو، غلط نہ چلو، صحیح تولو، غلط نہ تولو، ماں باپ کے غلام بن کے چلو، تابع ہو کے چلو، بیوی سے وفا کرو، محبت کرو، اور بیوی سے کہا خامد کی اطاعت کرو، محبت کرو، اولاد کی تربیت کرو، انہیں شروع سے اللہ کی اطاعت پہ لاؤ، اللہ کے حکموں پہ لاؤ۔ ہم کیا کریں، ہمیں بچپن سے کہا جاتا ہے پڑھو گے تو کچھ بنو گے، کماؤ گے تو کچھ کھاؤ گے، نہیں کرو گے تو بھوکے مرو گے، نہیں کرو گے تو پیسے مرو گے، نہیں کرو گے تو ہمیں پوچھے گا کوئی نہیں۔ 5ویں جماعت سے میرے باپ نے کہنا شروع کیا ڈاکٹر بنو گے تو بڑے بنو گے، ڈاکٹر نہیں بنو گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، ڈاکٹر بنو گے تو عزت ہوگی، ڈاکٹر نہیں بنو گے تمہیں کوئی پوچھے گا ہی کوئی۔ جب ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں یہ سمجھا رہا ہو اور اس کی تختی خالی، اس پہ یہ لکھ رہا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، پیسہ 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 پیسہ، تو اس کی ساری تختی پہ تو یہ لکھا گیا۔ اب جب وہ بڑا ہوگا تو وہ باپ کو بھی دھکے دے گا، وہ ماں کو بھی دھکے دے گا، اس کے سامنے پیسہ معبود ہوگا۔ اس میں اگر باپ رکاوٹ بنے گا تو اسے ٹھوکر مارے گا، ماں رکاوٹ بنے گی اس کو ٹھوکر مارے گا، اور اس کے لیے رشتہ دار رکاوٹ بنے گے انہیں ٹھوکر مارے گا۔ اسلام روکے گا، تار تار کرے گا، حکم روکے گا، اسے توڑ کے آگے چلا جائے گا۔ اس کا معبود دھن دولت ہے، پیسہ ہے، اور اس بچے کا قصور نہیں، اس ماں کا، اس باپ کا قصور ہے، اس استاد، اس ٹیچر کا قصور ہے جس نے ان کے دل میں دنیا کی عظمت کو بٹھایا اور اللہ اس کے رسول کی عظمت کو نکال دیا۔ میرے بھائیو خود سوچو، خود سوچو، 4 برس کا بچہ ننگے سر اسکول جا رہا ہے تو بڑا ہو کر ٹوپی سر پہ کیسے رکھے گا؟ وہ پگڑی کیوں باندھے گا؟ دیکھتے نہیں ہو ہمارے بڑے ہوٹلوں پر وہ جو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور گیٹ کا دروازہ کھولتے ہیں، ان کے سر پہ کلا ہوتا ہے، پگڑی ہوتی ہے، ان کے سر پہ پگڑی، ان کے سر پہ کلا۔ یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ پگڑی باندھنا یہ کمیوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کمی لوگوں کا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ بڑے لوگوں کا کام ننگے سر پھرنا ہے۔ 4 برس کا بچے نے ٹائی لگائی، پتلون پہنی، بچی نے فراق پہنا، ننگے سر گئی، کس نے یہ زہر بھرا ہے؟ کس نے یہ اس کو زہر کھلایا ہے؟ میرے بھائیو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اللہ ہمارا ذہن بناتا ہے کہ آخرت اصل ہے، دنیا گزرگاہ ہے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر چلو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہبر بن کر آئے، ہادی بن کر آئے، کامل بن کر آئے، اکمل بن کر آئے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ آپ کی زندگی روز روشن کی طرح، کھلی کتاب کی طرح صفحہ، صرف صفحات میں نہیں بلکہ دھرتی کے صفحات پر، کائنات کے صفحات پر، زمین آسمان میں کی خلاؤں کے درمیان، ہواؤں پر، خلاؤں پر، سورج پر، چاند پر، تاروں پر، زمین کے چپے چپے پر، پہاڑوں کے ایک ایک پتھر پر اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو نقش کر کے، کھود کے اسے ثابت کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا کوئی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک
پاکیزہ زندگی کو چھپا نہیں سکتا، گہنا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ مصیبت یہ ہے پہلے محبت آتی ہے پھر اطاعت آتی ہے۔ دل محبت سے خالی، ماں باپ نے محبت بٹھانی تھی، وہ تو اس کو پتلون پہنا دی، ٹائی پہنا دی، فراق پہنا دیا، ننگے سر کر دیا۔ تو پہلا ظلم تو ماں باپ نے کیا، دوسرا ظلم اسکول نے کیا، دوسرا ظلم ماسٹر نے کیا، پر وہ ظالم نہیں ہے۔ آج کی تعلیم کوئی مقصد کو سامنے رکھ کر تو ہے نہیں، آج کی تعلیم کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے، اسکولوں کا مقصد پیسہ کمانا ہے۔ 8ویں جماعت میں تھا، ہمارے استاد تھے عاصم صاحب مرحوم، اردو کے ٹیچر۔ میں ایک بات پوچھنے گیا، فرمانے لگے کہ وہ بچہ آیا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا استاد جی آپ سے ٹیوشن پڑھنی ہے، ٹیوشن۔ تو میں نے کہا بیٹا جو حکومت مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا گزارا اچھی طرح ہو جاتا ہے، تو اب میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تو میں جب پڑھنا ہو آ جایا کروں، میں پڑھا دیا کروں گا، مجھے حکومت کی تنخواہ کافی ہے۔ تو اب یہ استاد تو قبروں میں چلے گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی شاید گل گئی ہوں گی۔ اب تو کوئی نہ استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے، استاد کے سامنے بھی پیسہ، شاگرد کے سامنے بھی پیسہ، وہ تقدس ہی چلا گیا، وہ منصب ہی چلا گیا۔ ٹیوشن سینٹر کھلے اور پرائیویٹ اسکول کھلے، سب کے پیچھے مطمع نظر نسل کو بنانا نہیں ہے، ماں باپ کی جیب سے پیسہ نکالنا ہے، پیسہ نکالنا ہے۔ تو میرے بھائیوں خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، خود ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو گالیاں نہ دو، اپنا دامن سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو، اپنی نسل سنبھالو، قبل اس کے کہ کوئی صاعقہ کڑک اٹھے، قبل اس کے کوئی کوڑا لپک جائے، قبل اس کے کہ کوئی آسمان کے دروازے کھل جائیں، قبل اس کے کہ آندھیاں سرخ ہو جائیں، قبل اس کے کہ زلزلوں کے رخ ہماری طرف پھر جائیں، بکھری موجیں ہماری طرف کو چل پڑیں، اللہ کے عذاب کے کوڑے برس پڑیں، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں